یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں بڑی برکت والی عورت وہ ہے جس کا حق مہر ہلکا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں بڑی برکت والی وہ ہے جس کا حق مہر ہلکا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں بڑی برکت والی وہ ہے جس کا حق مہر ہلکا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک میں حق مہر کے متعلق فرمایا کہ کم سے کم حق مہر رکھا جائے، اور اگر کم حق مہر والی عورت جو ہے اس کے اندر ہی خیر و برکت ہے، اس نکاح میں بھی خیر و برکت ہے، عورت میں بھی، اور وہ معاملہ بھی بڑا آسان ہو جائے گا۔ آج تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، لوگ بڑھائی دکھانے کے لیے، بڑا پن دکھانے کے لیے بہت بھاری بھاری حق مہر رکھا جاتا ہے، اور پھر وہ ادا بھی نہیں ہوتا، اور ساری زندگی انسان گناہ کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت فرمایا کہ بڑی برکت والی عورت وہ ہے جس کا حق مہر کم ہو، ہلکا ہو۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ جل شانہ پسند کرتا ہے غریب شکستہ حال کو، جس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے کیا پہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ جل شانہ پسند کرتا ہے غریب شکستہ حال کو، جس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے کیا پہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ جل شانہ پسند کرتا ہے غریب شکستہ حال کو، جس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے کیا پہنا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی اللہ جل شانہ جس کو پسند فرما رہے ہیں، جس سے محبت کر رہے ہیں، وہ بھی غریب شکستہ حال ہے۔ آج غریب کہتا ہے مجھے اللہ نے کیا دیا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، اگر وہ غریب ہے تو اللہ جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، وہ اس کی غربت کو جانتا ہے، اور وہ سب کچھ اس کے حال سے واقف ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے تھوڑے مال سے راضی ہو گیا تو میں آخرت میں تجھ سے تیرے تھوڑے اعمال سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ جل شانہ بھی اسے پسند کرتا ہے جو غریب شکستہ حال ہو۔ کیا پتہ کہ انسان کے پاس دولت آ جائے، یہ متکبر بن جائے، اللہ کا نافرمان بن جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں جہنم میں چلا جائے، اور اللہ کا اس کو جو ہے اللہ کی دوری نصیب ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غریب اور شکستہ حال جو ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے، اور وہ پہننے میں پرواہ نہیں کرتا، جو بھی لباس آیا پہن لیتا ہے۔ اور دراصل تو اندر کی ایمان کی کیفیت ہے کہ انسان کی وہ بن جائے، اور انسان ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ ہو۔ لباس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کبھی پرانا ہوتا ہے، کبھی نیا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرمایا غریب اور شکستہ حال کو پسند فرماتے ہیں، وہ جو اپنی لباس کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ کم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ کم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ کم ہو۔ تو میرے محترم دوستو، شریعت نے دین اسلام میں انتہائی
کم خرچے والے نکاح کو برکت والا بتایا ہے۔ لیکن ہم تو بھائی کیا کہتے ہیں کہ جب تک جو ہے لاکھوں روپے نہ اڑا دیں، خرچ نہ کر دیں، کام بنتا ہی نہیں ہے۔ نہ برادری راضی ہوتی ہے، نہ جس کے دکھلاوے کے لیے کیا جا رہا ہے وہ راضی ہوتا ہے۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے نکاح کے معاملے کو بڑا آسان فرمایا۔ اس کے لیے کوئی فرمایا کہ حق مہر بھی کم سے کم ہو، اور نکاح کے معاملات میں لیکن بھائی ہم تو لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہو اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہو یہ تو آسان معاملہ ہے، لیکن بھائی برادری کو راضی کرنا، ادھر ادھر کے لوگوں کو راضی کرنا، وہ کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں چودھری صاحب نے، فلاں خان نے، فلاں بڑے نے کیا کر دیا ہے، بس یہ کیا کرنے کے نام سے بے شک گھر اجڑ جائے، معاشی زندگی معیشت تباہ ہو جائے، اس سے کوئی پرواہ نہیں، قرضہ اٹھانا پڑے کیونکہ ہم نے ذرا ناک اونچا کرنا ہے۔ انسان سوچے تو صحیح، اس نے مرنا ہے اور ایک مٹی کے نیچے اس نے جانا ہے، کیا اس کی کیفیت ہے، اور کتنے بڑے بڑے منصوبے اور کتنے نام پیدا کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ کم۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 جو ہے نکاح فرمائے، تو ان میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوا صحابہ کو فرمایا کہ بھائی اپنے اپنے گھر سے کھانا لے آؤ، اور میرا نکاح ہوا ہے، وہ سارے بیٹھ کر کھا لیا، فرمایا یہ ولیمہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سادگی سکھائی۔ آج جو ہے زنا عام ہو چکا ہے، نکاح مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انہیں رسم و رواج کے اندر ایسے جکڑے ہیں، اتنا مال بنانا ہے، اتنا بڑا ولیمہ کرنا ہے، اتنا بڑا وہ کرنا ہے۔ مسلمان کہتا ہے بھائی بچی اور بچے کمانے نہ لگ جائیں تو نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور بھائی کمانے کے لیے کیا شرط ہے؟ سوسائٹی اور معاشرہ جو ذہن دے رہا ہے کم از کم 30 سال تک پڑھاؤ، پھر نوکری لگے، پھر مکان بنائیں، اور پھر اس کے بعد نکاح کریں، تاکہ جو ہے ان کے پلے کچھ بھی نہ رہے اور معاملہ سارا کا سارا بگڑ جائے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، فرمایا کہ نکاح تو آسان تھا، لیکن ہم نے اپنے رسم و رواج میں اس کو اتنا جکڑ دیا ہے کہ جس سے جو ہے ہمارا حال وہ ختم ہوتا ہے، وہ حال سے بے حال ہو چکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ کم۔ تو اگر ہم بھی اس کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے آسانی پیدا فرمائے وہ دنیا آخرت میں فرمایا کہ سرخرو ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم اكفنا بما شئت، اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وافوض امري الى الله، الله بصير بالعباد۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔